بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تاریخی حوالوں کی روشنی میں اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سیاسی تنازعات، حیضے اور طاعون وغیرہ کی وبا کے باعث اسلامی تاریخ میں حج کب اور کتنی بار منسوخ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس وقت دنیا بھر کو کورونا وائرس کی مہلک اور خطرناک وبا کا سامنا ہے، جس کا اثر سعودی مملکت پر بھی پڑا ہے۔ کورونا کی روک تھام کی خاطر مملکت میں گزشتہ کئی ہفتوں سے عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس سے اسلامی دنیا کے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ حج اور عمرے کے سعودی وزیر محمد صالح بن طاہر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رواں سال حج بیت اللہ کے خواہش مند افراد اپنی تیاریوں کو روک دیں اور فضائی ٹکٹس کی بکنگ بھی فی الحال نہ کروائیں، کیونکہ اس بار کورونا کے باعث حج کے حوالے سے حالات غیر یقینی ہیں۔ سعودی وزیر کے اس اعلان نے تقریباً 20 لاکھ فرزندان توحید کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جنہیں اس بار بیت اللہ کی عظیم سعادت کی خاطر سعودی سرزمین پر قدم دھرنے کی خوش نصیبی حاصل ہونی تھی۔ مزید اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں بھی باجماعت نماز میں چند خوش نصیب افراد کو ہی شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مشہور و معروف خلیجی جریدے کی جانب سے حج کی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی تحریر شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سال 2020 میں حج بیت اللہ نہ ہو تو یہ اسلامی تاریخ کا اکلوتا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ماضی میں بھی درجنوں بار ایسا ہو چکا ہے۔ البتہ 1932 سے جب سے سعودی عرب کی ریاست وجود میں آئی ہے، حج بیت اللہ ہر سال ادا کیا گیا، کبھی بھی اس میں کوئی خلل یا واقعہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل 1917 میں دنیا بھر میں اسپینش فلو کی وبا پھیلی تھی، جس کے باعث 5 کروڑ سے زائد انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ تب بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اگر رواں سال 2020 میں خدا نخواستہ فرزندان توحید کو حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملا تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نوعیت کا 40واں واقعہ ہوگا۔ ناظرین کرام، مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے ماضی میں حج کی منسوخی کے سال اور ان کی وجوہات بھی بتائی گئی ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ 865 عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ مکرمہ کی تقدیس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجودہ حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں متعدد حاجی شہید ہوئے، جس کے باعث حج کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ 930 میں بحرین پر قابض کرامتی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران 30,000 نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی لاشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے وقت خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا، تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ 983 اور اس کے بعد کئی سال ایسے بھی تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران، عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپس میں جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپسی خانہ جنگی کے باعث 983 سے 990 تک مسلسل 8 سال میں حج کی ادائیگی نہ ہوئی، تاہم 991 میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان عمر پڑے۔ اس کے بعد اگلی کئی صدیوں تک کبھی حج بیت اللہ منسوخ نہ ہوا۔ یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ صرف جنگوں اور سیاسی تنازعات اور قتل عام کے باعث ہی حج منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھٹنے والی وباؤں نے بھی کئی بار حج منسوخ کروا دیا۔ 1831 میں برِ صغیر کے پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس خطے کے آغاز میں جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ میں بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سنگین حالات کے باعث مناسک حج کے منسوخ کر دیے گئے۔ اس واقعے کے محض 6 سال بعد ایک بار پھر وبا نے سرزمین حجاز کا رخ کر لیا۔ 1837 سے 1858 تک
کہ 2 اشروں کے درمیان وقتاً وبا جنم لیتی رہی، جس کے باعث اس عرصے میں 7 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ پہلے 1837 میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی، جس کے باعث 1840 تک حج ادا نہ ہوا۔ پھر 1846 میں مکہ کے رہائشیوں کو ہیضے کی وبا نے گھیر لیا۔ اس مہلک وبا نے 15,000 لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جس کے باعث 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ آخر 1850 میں وبا کے خاتمے کے بعد لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوا اور اس سال لاکھوں افراد نے حج کی ادائیگی کی۔ 1858 میں ایک بار پھر ہیضے کی وبا مصری عازمین کی صورت میں مکہ مکرمہ تک چلی آئی، جس کے باعث ہلاکتیں شروع ہو گئی تو لوگوں کا حج مکمل نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ مصری عازمین اس صورتحال میں بھاگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے پھر مصر کے ساحلوں پر پہنچ کر ہی سکھ لیا، جہاں ان سب کو کئی ہفتوں تک قرنطینہ میں رکھا گیا۔ 1865 اور 1883 کا شمار بھی ان سالوں میں ہوتا ہے جب وبا کے باعث لوگ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ دوستو، حج کی عدم ادائیگی کے حوالے سے یہ تمام معلومات اور اس میں بیان کردہ واقعات مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے ایک خصوصی رپورٹ میں شائع کیے گئے ہیں۔